ہمارے پاس وسائل کم ہیں اس لیے امت مسلمہ مار کھا رہی ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے امت مسلمہ پر کہ ان کے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایجادات بھی کوئی نہیں کی تھی، ان کے دیگر بھی کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ عزت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ کہیں گے جی وہ کہاں؟ اسلام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، 313 افراد تھے، اور بدر کا میدان تھا، سامنے 1000 کے قریب لشکر ہے، کھانے پینے کا سامان بڑا وافر مقدار میں ہے، سامنے ناچنے والی عورتیں ہیں، ان کے ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے، سامنے ان کے پاس گانے والے لوگ ہیں جو ان کو بار بار وہ ترانے سنا کے اور گانے سنا کے انہیں وہ تازہ دم کر رہے ہیں، اور روزانہ کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور بے شمار مال و اسباب ہے، 100 افراد تو ایسے ہیں جو مکمل اسلحے سے لیس ہیں اور زرہ بند ہیں، اور یہاں پر زرہ کا عالم کیا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ان کے پاس مسلمانوں کے پاس 6 زرہ ہیں، کہاں 6 اور کہاں 100 بندہ، کہاں 313، کہاں 1000 بندہ، کہاں ہر بندے کے پاس وہاں پر گھوڑا اور سواری، اور کہاں یہاں ان کے پاس صرف 70 گھوڑے، تو مقابلہ بنتا نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس حالت کے اندر بھی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے توفیق سے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا کہ کفر کا منہ کالا کر کے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ تلوار، گھوڑے اور دیگر چیزوں پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کا یقین خدا پر ہے یا محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مار کہاں پہ کھا رہے ہیں، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مار کہاں پہ کھائی۔ فاقہ مست لوگ تھے امت مسلمہ کے اندر، اور ان فاقہ مست لوگوں نے جنگ جب لڑی ہے، کیفیت یہ ہے کہ جس بندے نے کھجور چوس کے صبح جنگ لڑی ہے، اسی کھجور کو دوبارہ چوس کے روزہ کھولا ہے، یعنی کو نئی کھجور بھی نہیں ملے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے وہ دنیا کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اسلام واقعی ایک دین ہے، اور واقعی یہ حق پر مبنی لوگ ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے۔ بلکہ احد کے میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ لڑی ہے میدان احد میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہمیں ملتا ہے کہ 70 لاشیں، 70 شہداء میدان احد میں آقا علیہ السلام کے سامنے لائے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبی پاک کی پھوپھی ایک کفن لے کر آئی ہیں، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی پھوپھی کفن لے کر آئی ہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید الشہداء انہیں بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت امام حسین کو کہتے ہیں سید الشہداء، تو حضرت امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، تو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے آپ کی بہن اور آقا علیہ السلام کی پھوپھی کفن لے کر آئیں، اور نبی پاک سے حضرت امیر حمزہ کے رشتے بھی زیادہ ہیں، ایک تو آپ کے چچا لگتے ہیں، دوسرے آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، جن والدہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیا تھا انہی کا دودھ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا، تو آپ کے چچا بھی لگے حضرت امیر حمزہ، اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی لگے، اور پھر آقا علیہ السلام کا ان کے ساتھ دوستانہ بھی بڑا تھا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ جب آپ آقا علیہ السلام کی ذات پر ابو جہل نے حملہ کیا اور آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے گئے تھے، واپس آئے تو کسی نے راستے میں بتایا پتہ ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ ابو جہل نے کہا کیا کیا؟ تو کہا مارا انہیں پکڑ کے، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار اور جو نیزہ اور چیزیں لے کر گئے تھے شکار کے لیے، وہ لے کر گھر نہیں گئے، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے،
اس کے سر پر جا کر کمان مار کے سر پھاڑ کر کہا خبردار اگر آج کے بعد میرے بھتیجے سے کچھ کہا تھا. اور ابو جہل کو آنکھیں نکال کے، ابو جہل اپنے زمانے کا چودھری آدمی، آنکھیں نکال کے کہا خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم وہ اشر کریں گے دنیا دیکھے گی. تو ابو جہل ہکا بکا رہ گیا، چپ کر گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جب اس کو مارا، مار کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی تھی، مجھے پتہ چلا تو میں اس کا سر پھاڑ کے آ گیا ہوں. میں اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ اگرچہ ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جو ان کا مذہب ہے، لیکن خبردار اگر آج کے بعد میرے بھتیجے کو کوئی ایسی بات کی، وہ میرا بھتیجا بھی ہے، وہ میرا بھائی بھی ہے، وہ میرا دوست بھی ہے، میں اس کو للکار کے آیا ہوں، آج کے بعد آپ کو ابو جہل کچھ نہیں کہے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا میرے حمزہ میں راضی تو نہیں ہوا، میں راضی تو نہیں ہوا. تو حضور آپ پھر کیسے راضی ہوں گے؟ کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، آؤ جس رب کا میں کلمہ پڑھا رہا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے تھے. تو یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ آقا علیہ السلام کے لیے جگہ جگہ آپ نے مقابلے کیے، اور ایسے جرت والے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ کا پورے مکے پر روب تھا، بڑے دلیر اور جرت والے بندے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش آقا علیہ السلام کے ہم عمر ہی تھے، تھوڑا فرق ہے عمر میں، لیکن آپ کی جرت، آپ کی بہادری. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کی جرت کے چرچے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی آپ کی جرت کے چرچے تھے حضرت عمر بن خطاب کے. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جرت والے دلیر آدمی آقا علیہ السلام کے ساتھ ملے ہیں. اللہ پاک نے اسلام پر بڑا فضل فرما دیا. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان احد میں شہید ہوئے ہیں، اسلام کی اس حالت کو دیکھیے گا. جب آپ احد کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، تو آپ کی پھپھی آپ کے لیے کفن لے کر آئی، 2 چادریں. مرد کے کفن میں 3 چادریں سنت ہیں اور عورت کے کفن میں 5 چادریں سنت ہیں. لیکن وہ 2 چادریں لے کر آئی کہ حضور غربت اتنی ہے کہ کفن بھی پورا نہیں ہے. 2 چادریں لے کر آئیں. آج میں اور آپ جتنا مرضی مہنگا کفن لے کر قبر میں چلے جائیں، کل ہمارا کوئی ذکر نہیں کرے گا. ساری زندگی ہم نے، آپ اپنے آپ پہ، میں اپنے آپ پہ، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہمیں غور کرنا ہے. ساری زندگی ہم صبح سے اٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، یہ جمعہ بھی تو ہم مسجد میں آ گئے نا، اور جمعہ پڑھنے تک ہم مسجد میں رہیں گے. ہم نے غور کرنا ہے کہ سارے 24 گھنٹوں میں ہمیں کتنا فکر خدا کا ہوا ہے، ہمیں کتنا فکر مذہب کا ہوا ہے، ہمیں کتنا فکر ذات مصطفیٰ کا ہوا ہے. پیسہ بھی ہم کما رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ساری زندگی پیسے کے پیچھے دوڑ دوڑ کے اپنی مت مار لی ہے. ہوا اینڈ پہ یہ ہے کہ جب گھر مکمل ہوا ہم فوت ہو گئے. جب ہم نے گاڑی لے لی ہے تو پھر ہم فوت ہو گئے ہیں، ہماری گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے توفیق ہمیں نہیں ملی. پھر ہوتا یہ ہے اینڈ پہ ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم اتنی زمین مکمل کرتے ہیں جتنا ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا ہدف ہے، وہ زمین مکمل ہو گئی، ہم نے زمینیں اتنی لے لی، اتنے قلعے مربع بنا لی ہیں، اس کے بعد ابھی اس کی آمدن صحیح طریقے سے ہمارے منہ میں نہیں آئی، ہم دنیا سے چلے گئے. اور ہوتا یہ ہے بس اوقات بندہ کما بھی بہت لیتا ہے مگر کھانا نصیب نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے وہ ساری زندگی گزر گئی کماتے بناتے جوڑتے، لیکن بس وہ خدا کو منظور ہی نہیں تھا کھانا، خدا کو منظور ہی نہیں تھا کہ ہم اس مکان میں رہ لیتے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا عالم ہے اور بالکل جوان ہے آپ. جب آپ نے لڑائی لڑی ہے، احد کے میدان میں گئے، آپ کا جسم بڑا تگڑا اور جاندار جسم ہے، احد کے میدان میں آپ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کفن بھی پورا نہیں ملا، 2 چادریں کفن کی آپ کی پھپھی لے کر آئی ہیں. یہ اسلام کی وہ حالت میں بتا رہا ہوں کہ جب اسلام کے اندر مسلمانوں کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں، وہ حالت ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 چادریں آئیں کہ اس کے اندر کفن دیا جائے گا. آقا علیہ السلام نے وہ چادریں پکڑی اور پکڑ کر فرمایا 70 شہید ہیں، 70 لوگ شہید ہیں.
ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ 2 چادریں پکڑی اور فرمایا کہ 2 چادریں آئی ہیں میرے چچا حمزہ کے لیے، مگر مصعب بن عمیر کے پاس کفن کے لیے 1 چادر بھی نہیں ہے، تو اس لیے 1 چادر میرے چچا کو دے دی جائے، 1 مصعب بن عمیر کو دے دی جائے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چادر دی گئی وہ تو آپ کے کفن کی چادر پوری ہو گئی، آپ کے پاؤں سے سر تک مکمل آ گئی، اور حضرت مصعب بن عمیر کو جو چادر دی گئی آپ کا ذرا قد لمبا تھا، تو آپ کے سر پہ دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ دیتے تو سر ننگا ہو جاتا، اب کیا کریں؟ یعنی حضرت مصعب بن عمیر کو کفن والی چادر بھی پوری نہیں مل رہی، اب کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیثیں موجود ہیں سیاستہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کے اوپر چادر دے دو اور ان کے پاؤں کے اوپر ازخر نامی ایک گھاس ہے، وہ عام ملتی تھی وہاں، فرمایا پاؤں کی طرف ان کے گھاس رکھ دو۔ جن کے کفن میں گھاس ہے، کفن بھی پورا نہیں ہے، میں پتہ نہیں سمجھا پاتا ہوں آپ کو کہ نہیں، جن کا کفن بھی پورا نہیں ہے، جن کے کفن میں بھی گھاس ہے آدھی اور ان کے پاؤں پر گھاس ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ آج لوگ مصعب بن عمیر کے نام کے مدرسے بنا رہے ہیں، آج مصعب بن عمیر کے نام کی مسجدیں بن رہی ہیں، آج مصعب بن عمیر کا ممبروں پہ نام لیا جا رہا ہے، ہمارا کون لے گا بعد میں نام؟ ہمارا تو کسی نے بھی نہیں، ہمارے سگے بچے نہیں لیں گے نام ہمارا، ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کفن بھی ایسا ملا کہ پاؤں پر گھاس ہے، کفن نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، وہ حضرت مصعب بن عمیر کی، اگر میں مناسب سمجھتا ہوں، میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ زندگی کے بارے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک امیر ترین خاتون کے بیٹے ہیں، ماں بڑی امیر ہے حضرت مصعب بن عمیر کی، اور بڑے تگڑے آدمی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹا ان کا، اور اتنا خوبصورت لباس حضرت مصعب بن عمیر پہنتے ہیں کہ جو ایک بار لباس پہن لیتے ہیں دوبارہ لباس نہیں پہنتے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، لوگ حضرت مصعب بن عمیر کو اپنی شادی میں بلاتے تھے کہ مصعب تو ہمارے ہاں شادی پہ آنا، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے جسم کو جو خوشبو لگی ہوتی تھی، شادی میں دیگر خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، انہی کے جسم کی خوشبو پوری شادی میں پھیل جایا کرتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبودار رہتی تھی، جس گھر میں دعوت کھانے چلے جاتے اس گھر کے اندر سے خوشبو آتی تھی کہ آج مصعب بن عمیر آیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طریقے سے گزری ہے، جس شادی میں سے ایک مرتبہ گزر آتے آپ، جس راستے سے گزر جاتے خوشبو آیا کرتی، لیکن اب کریں کیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ کہنے لگی بیٹا کلمہ تو تو نے پڑھ لیا ہے، اب تجھے وہ نظارے نہیں ملیں گے جن نظاروں میں تو نے پہلے زندگی بسر کی ہے، اب وہ لباس تمہیں نہیں ملے گا جو لباس پہن کر تم نے پہلے زندگی بسر کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر پر تم پہلے سویا کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر آج تمہارے پاس وہ دنیا کے لذیذ ترین کھانے جو تمہیں ملا کرتے تو وہ نہیں ملیں گے آج کے بعد۔ حضور اتنے تشریف لے آؤ تو بیٹے جگہ تو آپ، حضرت علامہ مولانا راشد مدنی صاحب تشریف لائے ہیں کراچی سے، بہت جید عالم دین ہے، یہاں تشریف لائیں، آپ بیٹے جگہ دو آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، ٹھیک ہے خیریت ماشاءاللہ، حیدری تاجدار ختم نبوت، بہت جید عالم دین ہے، اور ماہنامہ فیضان مدینہ کراچی سے ایک ماہنامہ چھپتا ہے، ایک رسالہ، اس کے اندر اس کی ان کی بڑی محنت ہے، اور بڑے جید عالم دین کئی کتابیں لکھتے ہیں، لکھنے ہیں بچوں کو تحقیق اور تصنیف کے بارے جو ہے وہ معلومات بچوں کو دیتے ہیں، اس کے بارے بڑا خوبصورت ان کا کام ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ڈنگ ٹپاؤ علماء میرے جیسے تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصل پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی۔ آپ تشریف لائے جی، مرحبا، اللہ پاک آپ کو علم دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ان کی کتاب فیس بک پہ میں نے دیکھی، تحقیق و تدوین کے اصول جی، ماشاءاللہ وہ کتاب ابھی ان کی آئی ماشاءاللہ، ابھی نئی کتاب، اور بڑے بڑے جید علماء کے پاس وہ کتاب مفتی منیب الرحمان صاحب کو غالباً پیش کی شاید، یا الیاس رضوی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کو پیش کی کتاب، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے علماء، اصل علماء یہ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے سلامت رکھے جی۔
حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خوبصورت لباس اور ایک خوبصورت بستر اور بڑی خوشبودار زندگی بسر کر رہے تھے، تو آپ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ماں بستر بھی لے لیتی ہے، ماں لباس بھی لے لیتی ہے، ماں آج وہ جو لذیذ کھانے ہیں وہ بھی لے لیتی ہے. اور مصعب بن عمیر، میں نے جیسے عرض کی، لوگ شادیوں میں اسپیشل بلاتے ہیں کہ مصعب آؤ ذرا ہمارے گھر شادی پہ آنا، خوشبو اتنی جسم سے آ رہی ہے. لیکن آج جب بدر کے احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں تو آج کرنی ہو جاتی ہے کہ کفن بھی پورا نہیں مل رہا. آج جب احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں تو آج کفن بھی پورا میسر نہیں ہے. تو کیا وہ جب بڑے بہترین لباس تھے، بہترین بستر تھے، لذیذ کھانے تھے اور بڑا عمدہ زندگی بسر کر رہے تھے، کیا اس زندگی میں رہتے تو کبھی مصعب بن عمیر کا یوں نام ہونا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہونا تھا نا. کہ حضرت مصعب بن عمیر اگر اسی طرح ہی زندگی سے چلے جاتے اپنی ماں کی دولت پہ عیش کرتے ہوئے، کبھی بھی مصعب بن عمیر کا کسی نے ذکر بھی نہیں کرنا تھا. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رواج بن گیا کہ جی ذرا کوٹھی ذرا تگڑی ہے نا، اسی کہنے ہیں فضل بڑا اللہ دا. ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ ذرا مال ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں فضل بڑا ہے اس پر اللہ کا، اس پر رحمت بڑی ہے اللہ کے. یہ ہمارے ہاں بن گیا رواج. ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ جس کے پاس ذرا گاڑی بڑی ہے تو ہم کہتے ہیں فضل بڑا اللہ کا. کسی پوچھ لیے بھی کی کام کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہے گا جی کو 70,000 روپیہ تنخواہ، وہ تو بھی بڑا اللہ کا فضل ہے. اتلا فضل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، جو رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، جو 2 نمبری کروا رہا ہے، کر رہا ہے، وہ اللہ کا فضل گننا ہوتا ہے اسے، اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل مجھ پر بڑا ہے. تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی ایسے بسر ہوئی ہے کہ آپ نے پہلے عیش دیکھی، پہلے آپ نے عشرت دیکھی، پہلے سکون دیکھا، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے جسم پر پیبندی بڑے لگے ہوتے تھے کپڑوں پر. آپ کی زندگی ایسے گزری ہے. تو مصعب وہ زندگی میں زیادہ مزہ ہے کہ جب نرم بستر ہے اور ریشم کے لباس ہیں اور کھانے میں عیش عشرت ہے، یا اس زندگی میں مزہ ہے کہ جب پہننے کے لیے کپڑا بھی پورا کوئی نہیں ہے؟ اس زندگی میں زیادہ مزہ ہے. مصعب اس زندگی میں زیادہ مزہ ہے جب کھانے کے لیے بڑے لذیذ کھانے ہیں، یا اس زندگی میں مزہ ہے کہ جب سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یقیناً حضرت مصعب بن عمیر کا جواب آگے سے یہی نکلنا ہے کہ وہ جو دنیا کی عیش ہے، عشرت ہے، مسلمان کو اس میں سکون نہیں ہے. مسلمان کا سکون دیکھنا ہے تو اسے سکون تب آتا ہے جب سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے، جب حضور کی زندگی اور حضور کی غلامی اور حضور کے بارگاہ میں بندہ پیش ہو جاتا ہے. مزہ تو تب آتا ہے زندگی کا اثر. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ فلانا بندہ جیل چلا گیا نا، بڑا تنگ آ گیا ہے، ختم نبوت کے کام سے جیل چلا گیا. یار فلانا بندہ گھر چھاپا پہ گیا، پولیس آ گئی، بندہ ویخ لا چنگی پڑی زندگی بسر کرن ڈیا سی، ہوں پولیس آ گئی ہے. انہیں سیدھی گل کی تھی نا، ختم نبوت کی گل 4 جمعے پڑھاؤ میں پھر اندر ہو جاؤں گا. رواج ہمارے ہاں یہی ہے. وہ یہ کرو نا جی تو چنگی پلی زندگی بسر کرن ڈیا سی، کادی لوڑ سی پنگا لین دی، ختم نبوت دی گل کرن دی کی ضرورت سی. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ عذاب آیا. ہمارے یہاں رواج ہے، ہماری ذہن سازی یہ کی گئی ہے نا. ہم نے برگر ٹائپ کے مولوی پالے ہیں، ممی ڈیڈی پیر پالے ہیں. وہ ہمارے ہاں یہ عذاب سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے دین کے نام پر کوئی مشقت برداشت کی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس پر عذاب آ گیا ہے. ہمارے ہاں یہ 2 لوگوں کا ذہن ہے، اس پر خدا کا کہہ رہا گیا ہے. تو پھر کیا کہیں گے حضرت مصعب بن عمیر کو؟ پھر کیا کہیں گے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے چودھری ہوا کرتے تھے؟ جب آپ نے کلمہ پڑھا، احد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ کو کفن بھی ایک چادر میں دیا جا رہا ہے جو سنت بھی پوری نہیں کر رہا. تو کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے بدر کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کو، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کو؟ اب کیا کہیں گے کہ جنہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے، ساری زندگی ایک کھجور ایک بندہ چوس رہا ہے، وہی کھجور شام کو چوس رہا ہے اور روزہ رکھ رہا اور کھول رہا ہے. کیا کہیں گے اسے؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی 7 دن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. 7 دن پانی سے روزہ رکھا، پانی سے کھولا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا، تو میں تاکہ کھڑی ہو سکوں نماز کے اندر اتنا کھانا تو دے دے.
آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک بندہ تھال لے کر کھڑا ہے، بڑے لذیذ بڑے بہترین کھانے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اندر لے آئیں، میری افطاری کا کھانا آیا آج، روزہ کھولنے کا سامان آیا۔ اور حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ میں اسے رکھ کر، میں نے کہا یہ افطاری کا ٹائم آ گیا تو چراغ جلاتی ہوں جا کر اندر، اور پانی کا پیالہ بھی ساتھ رکھا جس سے روز روزہ رکھتی بھی ہوں اور افطار بھی کرتی ہوں، سحری افطاری جس پانی کے پیالے سے ہو رہی ہے۔ وہ اندر جانے لگی تو میری پاؤں کا وہ لگا، اس کے نکر لگی، ٹھیڑا لگا تو کیا ہوا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا جس میں پانی تھا۔ چراغ جلا کے واپس آئی تو جو ایک تھال آیا ہوا کھانے کا، اس کو ایک بلے نے الٹا کیا اور بلہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے تڑپ کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک 7 دن کے بعد کھانا مانگا تھا، تو نے پانی بھی لے لیا جس سے روز روزہ رکھتی کھولتی، کھانا تو گیا ہی گیا، پانی بھی چلا گیا ساتھ، پانی تو رہ جاتا جس سے روزہ رکھ کر کھول رہی ہوں۔ تو آگے سے جواب آتا، رابعہ یا خدا کی محبت لے لے یا دنیا کے کھانے لے لے، دونوں میں سے ایک چیز ملنی ہے۔ ہم چاہیں کہ سارا کچھ آ جائے اور ساتھ ہم بڑے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو بھی جاتے ہیں بندے، بڑا کچھ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی۔ لیکن بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں ذہن بنے ہوئے ہیں، جی بڑی عزت ہوں سی یار، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس نہیں اٹھیا، یہ بڑا مولوی بن گیا سی تے ہن نپیا گیا چنگا رہ گیا نا، ہن گیا نا کمو، ہن وہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا کمو گیا کہ کم آ گیا۔ وہ بکرا جو قلعے پہ بندھا ہوا ہے، 4 5 سال 6 سال کی زندگی جی بھی لے ایسے مر جائے وہ ٹھیک ہے، یا جو ابھی سال کا پورا ہوا تو قربانی کے لیے چھری پھر جائے، وہ بہتر ہے۔ بہتر وہی ہے جس کے گلے پہ چھری پھر گئی ہے نا، وہ مقبول ہو گیا نا، اس کا خون خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اس کا گوشت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس لیے یہ ذہن بنانے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ دین کے لیے اٹھتے ہیں، میں دین کے لیے اٹھتا ہوں، راستے میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، راستے میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا اس کو اس بھٹی میں ڈال کے آزما رہا ہے، اور جب بالکل مکمل ہو جاتا ہے وبشر الصابرین، پھر خدا کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں اس بندے کے لیے کہ اے میرے بندے تو حضور کے لیے کامیاب ہو گیا، حضور کی ناموس کے لیے کامیاب ہو گیا، تو نے خدمت دین کے اندر ناموس صحابہ کے لیے اور عظمت اہل بیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، شان اولیاء کے لیے کام کیا ہے، خدا اور مصطفیٰ کے دین کے لیے کام کیا ہے، حضور کی سنت کو پھیلایا، تجھ پر تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں میں مشقتوں میں تو کامیاب ہو گیا، تجھے خدا کی طرف سے بھی خوشخبری ہے، محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی خوشخبری ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے میں نے بات بتائی آپ کو۔ اور حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، کہتے ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غربت نے میرا حال بڑا برا کر دیا ہے، غربت نے میرا حال بڑا برا کر دیا، معاشی طور پر بڑی تنگی ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، حالت بڑی بری ہے۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دولت بڑی ہے میرے پاس، لیکن میں نے جس منزل پر جانا ہے وہ راستہ بڑا خطرناک ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، راستہ کیسے طے کروں؟ ایک نے غربت بتائی اور ایک نے مال بڑا بتایا۔ مسئلہ سمجھنا ہے جس موضوع کے لیے میں نے آپ کو شروع سے بٹھایا ہوا ہے۔ ایک شخص نے کہا، حضور غربت بڑی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس مال بڑا ہے، میں نے جس منزل پر جانا راستہ کوئی نہیں۔ دو بندے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی، بات سننے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو جواب نہیں دیا، ابھی حضرت عدی بن حاتم کی طرف منہ کر لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی، حیرہ نام کے شہر کے جانتے ہو؟ حضور جانتا ہوں۔ کہاں ہے؟ عراق کا شہر ہے، میں نے سنا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا نہیں حضور، میں نے دیکھا نہیں۔ فرمایا، اگر تمہیں زندگی مہلت دے، اے عدی، اگر تمہیں زندگی مہلت دے
تو اس عراق کے شہر میں سے ایک عورت چلے گی. وہ بندہ کہہ رہا تھا نا میرے پاس پیسہ بڑا ہے اور میں نے سفر کرنا ہے، تو سفر میرا نہیں ہوگا، راستہ بڑا خطرناک ہے اور راستے میں ڈاکو ہیں اور چور ہیں، میں سامان کیسے لے کر جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اے عدی، عراق کے شہر میں سے اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے، عراق کے اس شہر سے ایک خاتون چلے گی، اکیلی خاتون چلے گی، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہ مکے تک آئے گی، خدا کے گھر کا طواف کرے گی، اسے پورے راستے میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، راستے میں کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، راستے میں کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی لٹیرا نہیں ہوگا اور کوئی اس کا مال نہیں لوٹ سکے گا. تو حضرت عدی کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بنو طے کے ڈاکوؤں کا کیا بنے گا، وہ تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے. یا رسول اللہ، وہ عرب کے جو ڈاکو ہیں وہ مارے جائیں گے یا مر جائیں گے یا لوٹنا چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا، ابھی میری دل کی کیفیت چل رہی تھی، تو قربان نہ جاؤں آقا نے میری حیرت میں مزید اضافہ کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی اگر خدا تجھے مہلت دے تو تو دیکھے گا. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بنو طے کے ڈاکوؤں کا کیا بنے گا، دل میں کیفیت چل رہی ہے اور میں بول نہیں رہا، اور اپنے اندر میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا، ان ڈاکوؤں کا. آقا علیہ السلام نے میری حیرت میں مزید اضافہ کیا اور مجھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عدی تم دیکھو گے کسرا کے خزانے، کسرا کے خزانے تمہاری جھولی میں ہوں گے، اور وہ اس ٹائم کی سپر پاور جیسے آج امریکہ ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کے خزانے ہماری جھولی میں کیسے آئیں گے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرت والی بات ہے. آقا علیہ السلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز، میں نے کلیئر کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہی جڑا سپر پاور بنے بیٹھا ہے وہی کسرا بن ہرمز. آقا نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کے ہی خزانے تیری گود میں آئیں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عدی تو نے اگر زندگی پائی، تین باتیں آقا نے کہی. پہلی ایک عورت چلے گی عراق میں سے اور یہاں پہنچے گی، اس کے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور کسرا کے خزانے تمہاری جھولی میں ہوں گے. تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اے عدی تم دیکھو گے ایک بندہ چاندی کی زکوٰۃ لے کر گھومے گا، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے اسے زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں ملے گا. یہ سیاستہ میں حدیث موجود صحیح بخاری میں، بندہ ہی نہیں ملے گا جو اسے پیسے لے لے، اسے زکوٰۃ لے لے، اسے مستحق بندہ ہی نہیں ملے گا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق اور اسے ہم زکوٰۃ دے سکیں، اسے کوئی بندہ نہیں ملے گا. کیا کیا جائے؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں نے ہاں باتیں سنی، حیرت میں اضافہ ہو گیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عراق سے ایک عورت چلی اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اسے خدا کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہ تھا. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بی بی یہ کیسے ہے؟ تو میرے دل کو یقین آ گیا کہ جو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا بالکل حق ہو گیا، سچ ہو گیا. آج ہماری عورتیں گھر سے چلے بازار تک محفوظ نہیں ہیں. آج ہماری عورت بیچاری گھر سے مدرسے پڑھنے کے لیے جائے تو محفوظ نہیں ہے. آج ہماری عورت اگر گھر سے نکلے بیچاری دوائی لینے کے لیے جانا ہے تو محفوظ نہیں ہے. آج ہماری عورت اگر گھر سے نکلتی ہے وہ بیچاری اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہے تو راستے میں محفوظ نہیں ہے، اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہے راستے میں محفوظ نہیں ہے. اور سنیے گا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ایک لمحہ دیکھا، خدا کی قسم میں نے زندگی میں دیکھا کہ کسرا کے خزانے مسجد نبوی کے دروازے پر پڑے ہوئے تھے. میں حیران ہو گیا کہ یہ خزانے یہاں پڑے ہیں. میں چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگوں آؤ، جو میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا آج وہ بھی سچ نظر آ رہا ہے. ہماری زندگی تو اب ہم نے اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک لے لیا. آپ کے سامنے ہمارے پلے کیا پڑا؟ لے تو لیا آپ نے، وہ ہمارے لوگوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیا. محفوظ کسی نے ہمارے پاس بیٹھ ہو گئی ہے، ہم اتنا گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. پیسہ ہے پمیں جنج بھی آئے،
اس سے غرض نہیں ہے کہ آ کیسے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، آئے صحیح، بس جہاں سے مرضی آ جائے۔ بچوں کو رزق حلال کھلا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے نا، اس چیز سے غرض کوئی نہیں ہے، بس آئے صحیح کہیں سے، مال آ جائے، میرے گھر ٹھیک ہو جائے، میرا بات ٹھیک ہو جائے، میرے کپڑے ٹھیک ہو جائیں، میرے جوتے ٹھیک ہو جائیں، میرے بیٹے کی شادی بڑی عالی شان ہو جائے، سارے کام ہو جائیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس سے غرض کوئی نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے میں نے دو باتیں دیکھی، ایک میں نے یہ دیکھی کہ عورت آئی، وہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں پہنچ گئی، وہ مکے پہنچ گئی، اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسجد کے سامنے پڑے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا، ایک چیز رہ گئی جو میں نے دیکھ سکا، وہ کون سی تھی؟ میں نے ایسا بندہ نہ دیکھا کہ زکوٰۃ لے کر گھوم رہا ہو، لینے والا کوئی نہ ملے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے کے اندر عراق کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھ کر بھیجا کہ میرے پاس عراق میں سے اتنی زکوٰۃ آئی ہے اور یہاں زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہے، کس کو دوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے جہاں پر جو غرباء مل رہے ہیں عراق کے اندر ہی بانٹ دو۔ میں نے کہا جتنے مستحق تھے میں نے سب کو دے دیا، مال پھر بھی بچا ہوا ہے، مستحق بندہ نہیں مل رہا۔ پھر میں نے سوال اگلا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو مقروض لوگ ہیں ان کا قرض اتار دو۔ میں نے کہا جی جو مقروض تھے میں قرض بھی دے چکا۔ پھر مجھے کہا جو لوگ جوان ہیں شادیاں نہیں کروا سکتے ان کا حق مہر ادا کر کے ان کی شادیاں کروا دی جائیں۔ وہ جو ہم نہیں کر رہے ہوتے نا، بیٹے بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں، منڈے دی عمر 40 سال ہے، ابے نو فکر ہی کوئی نہیں۔ وہ جو ہم نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی زنا کی ریشو کم ہو جائے، کوئی بدکاری کی ریشو کم ہو جائے۔ وہ ہم نے رکھا ہوتا ہے جی یہ ساڈا اس کا عملی رکھے پورے محلے سے پھرے گا، عیش کرے گا، ہمارا گریبان کل اس حصے میں ہمارا بھی پکڑے جانا، ہمارا کون سا چھوٹ جانا، ہم اس گناہ میں حصے دار ہیں جو گناہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شادی کے قابل نوجوان ان کی شادیاں کروا دی جائیں۔ اب پچھلی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس دن بیٹی جوان ہوتی تھی نا، بالغ ہوتی تھی، لوگ اسی دن شادیاں کروا رہے ہوتے تھے۔ ہمیں رواج بن گیا، ہمارے ہاں رواج پڑ گیا یہ کہ پہلو پیروں تے کھلوئے گا، یہ ویاہ کر دیو ٹھیک نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی نال آپ بھی ٹھیک ہوئے گا، نال کسی دھی بھی ٹھیک کرے گا۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے، منڈا بگڑ گیا تھا ویاہ کر دیو ذرا ٹھیک ہو جائے گا، انہیں ٹھیک کیوں ہونا، اگلا گھر بھی ذلیل ہو گیا ہوں نال۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ اس کو ٹھیک کسی نے، بیٹی نے کسی کے نے کرنا تھا یا جس نے پیدا کیا اس نے کرنا تھا اسے؟ آپ اس مسئلے کو سمجھیں نا ذرا، مہربانی فرما۔ ہم شادی کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بچے کی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ٹھیک ہوگا؟ کسی کی زندگی تباہ کروا رہے ہیں آپ بھی اور وہ بھی کر رہا ہے صاحب۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ جو شادی کے قابل لوگ ہیں ان کی شادیاں کروا دی جائیں اور حق مہر بیت المال میں سے دے دیا جائے، ان پیسوں میں سے دے دیا جائے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے جتنے جوان تھے ان کی شادیاں بھی کروا دی ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو غیر مسلم جنہوں نے ٹیکس دیا تھا انہیں اتنے پیسے بطور قرض واپس کیا جائے اور انہیں کہو کہ اس پیسے سے کام کریں اور یہ حکومت کو آہستہ آہستہ قرض واپس کر دیں بغیر کسی سود کے، وہ قرض واپس کر دیں کام کر کے کما کے پیسے۔ کہا جی ہاں میں نے یہ بھی کر دیا ہے اور میں یہ کچھ کر رہا ہوں، جو باقی پیسے بچ جائیں گے کسے دینے ہیں؟ تو یہ جو حضرت عدی بن حاتم نے آقا سے فرمان سنا تھا، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ گیا۔ آپ ایمانداری سے، وہ نہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے مل رہے ہوتے، بڑے بڑے سفید پوش لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں 2-4 دیگیں پکا کے رکھ دیں مسجد کے باہر، صرف وہی کھائے جس کو صدقہ لگ سکتا ہے، آپ کو لائنوں کی لائنیں نظر آئیں گی روز، لائنوں کی لائنیں نظر آئیں گی روز۔ یہ اس پہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی صدقہ، کئی تو ویسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق ہے یہ،
لیکن جو اصل مستحق لوگ ہیں ان کی بھی لائنوں کی لائنیں نکل آئیں. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایسے نکل آئیں گے جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. باقی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے داروں میں نکل آئیں گے، ہمارے پڑوس اڑوس پڑوس میں نکل آئیں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. بات جس کو میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ اسلام پر یہ زمانہ بھی آیا ہے کہ ایک عورت سفر کر رہی ہے اور بالکل محفوظ ہے، ایک بندہ زکوٰۃ کا مال لے کر جا رہا ہے اور اسلام نے اتنا لوگوں کو امیر کر دیا کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اسلام پر ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ کفن دینے کے کپڑے کوئی نہیں ہوتے، اور اسلام پر یہ بھی زمانہ آیا کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا. اسلام پر یہ بھی زمانہ آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا کے گھر کا کعبہ کو صاف کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ تھوڑا سا پیچھے اس سے چلے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے جا رہے ہیں، کم و بیش 100 بندہ ساتھ ہے آپ کے، 100 سے بھی کچھ کم ہے، ہجرت کر رہے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ لڑی تو 313 لوگ ہو گئے، جو گھر میں لوگ ہیں انہیں بھی ملا لیں تو 600-700 بندے ہو جائیں گے. بدر کی ہجرت کے 2 سال کے بعد ایک 100 بندہ گیا تو بعد میں 600-700 بندے ہو گئے تقریباً. یہ ٹائم بھی آیا کہ جب آقا علیہ السلام نے احد کی جنگ لڑی ہے تو 1000 بندہ ساتھ ہے، 2-4 ہزار لوگ ہو گئے کہ گھروں والے ملا کے بھی جو جنگ لڑنے نہیں گئے. آقا علیہ السلام مکہ فتح کر رہے ہیں تو مکہ جب فتح کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر گیا ہے. کچھ گھروں والے ملا لیں 20-25 ہزار ہو جائیں، 30 ہو جائیں گے، عورتوں کو ملا لیں، بچوں کو ملا لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کیا. مکہ فتح کرنے کے بعد فوراً ہی حوازن کے قبیلے سے غزوہ حنین لڑی گئی. 12,000 بندہ چلا گیا آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. یعنی اسلام کی ترقی بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے زیادہ مال غنیمت اس ٹائم تک جو ملا تھا وہ اس جنگ میں حوازن میں ملا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے کرتے آقا علیہ السلام صرف فتح مکہ کے 2 سال بعد خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں. میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر. صرف 2 سال کے بعد آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں. 1,40,000 یا 1,30,000 یا 35,000 کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے. اتنے تھوڑے سے عرصے میں آقا علیہ السلام جو خطبہ سن رہے ہیں، اور جو گھروں میں بھی ہیں وہ بھی ملا لیں تو بعض نے 6 لاکھ لکھا، بعض نے 5 لاکھ لو، اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ تھوڑے سے عرصے میں وہ 100 بندہ لے کر مکے سے نکل رہے ہیں، اور اس 10 سال کے عرصے میں 6 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ چکا ہے. 1.5 لاکھ تو آپ کا خطبہ سن رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. 1.5 لاکھ بندہ 1,40,000 یا 44,000 تو آپ کا خطبہ سن رہا ہے جو وہاں موجود ہیں اس حج کے دوران. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، تو میں اس کا تھوڑا سا حساب کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر روزانہ گنا جائے، اسلام نے ترقی ایسے کی تھی اب جو ہمارا بیک گیئر لگا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر آپ ایوریج نکالتے ہیں تو روزانہ ایک دن میں 80 مربع میل روزانہ علاقہ فتح کیا جاتا تھا. روزانہ 80 مربع میل روزانہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 2-2.5 سال میں آپ بے شمار علاقہ فتح کر کے گئے حضرت ابوبکر صدیق. بلکہ جب آپ نے جنگ یمامہ لڑی اس جملے کو سن کے آپ کا کلیجہ مدینے چلا جائے گا. جب جنگ یمامہ لڑی گئی ہے اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کوئی مرد گھر میں نہ رہے، کوئی بدر والا گھر میں نہ رہے، کوئی احد والا کوئی حنین والا گھر میں نہ رہے، سارے نکلو اور یمامہ کے میدان میں جا کر جنگ لڑو، کوئی رہ نہ جائے. اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ کوئی جنگجو بندہ مجھے یہاں مدینے میں نظر نہ آئے، یہاں تک کہ علامہ سیوطی کے لفظ ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر موجود. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جنگل کے درندے ہماری عورتوں کو گھسیٹ کے لے جائیں، حفاظت کرنے والا مرد مدینے میں نہ رہے، سب کے سب یمامہ کے میدان میں پہنچ جاؤ.
جا کر جنگ لڑو اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دو جا کر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ترلے کر کے روکا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، ورنہ تلوار پکڑ پکڑ کے جا رہے تھے کہ میں نے خود جانا لڑنے۔ حضرت ابوبکر صدیق میں خود جاؤں گا لڑنے کے لیے جنگ، میں خود۔ آپ نے کہا، ہم نے کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ رکے یہاں پر، آپ نہ جائیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے روکا، کیفیت یہ تھی کہ روزانہ اس حال میں بھی 80 مربع میل روزانہ ایوریج کے حساب سے فتح ہو رہا ہے۔ اسلام تو دن بدن فتوحات کر رہا تھا، اور کو بتائے کو بندہ کہ اتنی ٹیکنالوجی تھی جو آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان تو اس ٹائم پہ بھی کھجوروں پہ گزارا کرنے والے ہیں۔ مجھے وہ جملہ مکمل نہیں یاد آ رہا، میں جتنا میرے ذہن میں ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید ایک جنگ لڑنے کے لیے گئے، تو جس علاقے میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، اے کالی سانڈنیوں کے سوار، جملہ تاریخ میں موجود ہے، اے کالی سانڈنیوں کے سوار، پہلے تو عرب آتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب بھائیو تلواریں لے کے جو مال لینا لے کے چلے جاؤ، گئے آپ جنگ لڑنے گئے تھے حضرت خالد بن ولید، تو پہلے آپ آتے تھے عرب کے لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، تو اب جو مال لینا لے کے چلے جاؤ، قتل و غارت نہ کرنا۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، ہم لوٹ مار نہیں کرنے آئے، آج ہم کلمے کی بنیاد پر تم سے جنگ لڑنے آئے ہیں، آج ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، آج ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جنگ لڑنی ہے آج۔ انہوں نے کہا پہلے تو واپس چلے جاتے تھے مال لے کر، آج واپس کیوں نہیں جا رہے؟ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے مال کا لالچ تھا، اب لالچ ہے خدا راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ دل میں رضا آتی ہے پھر اللہ پاک فتح عطا فرماتا ہے، ورنہ جتنے مرضی بم شم بنا کے رکھ لیں وہ چلنے ہی نہیں ہے، اس پر آپ جتنی مرضی ٹاکیاں شاکیاں مار لیں وہ چلیں گے نہیں، جب تک یہاں رضا نہیں آئے گی، جب تک ہمارے یہاں سے غلامی کا وہ نا، مجھے وہ ویڈیو آپ نے بھی کئیوں نے دیکھی ہوگی، وہ چھوٹی سی بچی ہے، ایک بہت بڑا گھوڑا، تو اس کے وہ نا ہاتھ میں بچی کے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسے نا اشارہ کر کے گھماتی ہے، جیسے رسی نہیں گھوڑے میں ڈالتے گلے میں، وہ بڑا تگڑا گھوڑا تو اس کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں جیسے، تو خالی ہاتھ بچی گھماتی ہے ایسے جیسے رسی ڈال رہی، اور ایسے کر کے پکڑ کے نا خالی کچھ نہیں، خالی کر کے آگے آگے چلتی ہے، گھوڑا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، وہ بندے حیران ہوتے ہیں بھی پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے یہ، رسی تو گلے میں نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو بتا رہی ہے وہ بچی کہ اس گھوڑے کے ذہن میں ہمیشہ کی غلامی ہے کہ انجی رسی پہندی ہے تو انجی میں پیچھے چلنا، وہ ذہن میں غلامی آ گئی نا، اب نکلے گی نہیں وہ۔ آپ ابھی چیک کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنی ضمیر کو چیک کیجئے گا، میں چیک کرتا ہوں میرے اندر سے بھی یہی نکلے گا، ہم سب کے اندر سے یہی نکلے گا۔ وہ آپ نے دیکھا کبھی ہاتھی کو، وہ چھوٹی سی سنگلی سے باندھا ہوتا، بڑا سنگل نہیں ہوتا، چھوٹی سی سنگلی سے اس کے پاؤں کو، اگر ہاتھی چاہے تو ایسی 10 سنگلیاں ایک ساتھ توڑ دے، وہ نہیں توڑتا، وہ توڑتا ہی نہیں ہاتھی اس کو، وہ بچپن سے باندھا ہوا اس کے ساتھ، اسے بچپن میں زور لگایا نہیں ٹوٹی، اسے پتا اب بھی نہیں ٹوٹنی، وہ بچپن سے اس سنگلی سے بندھا ہوا ہے، وہ اس کو توڑ نہیں سک رہا، وہ آج بھی نہیں توڑ سکے گا۔ اصل میں ذہن غلام ہو گئے ہیں، اصل میں سوچ ہی غلام ہو گئی ہے، اصل میں رویے غلام ہو گئے ہیں، ہمارے اندر سے وہ نکلنا ہی نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ کو ایک آدھ بندہ ستھرا بھی نکل آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آ جائے اسی گل کریے ساری زبان کمن لگ پیندی وچوں، حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسے اس سے زیادہ ہوں، وہ اصل میں غلامی آ گئی ذہن میں، وہ پیچھے جو باپ دادا سے چلتا آ رہا تھا کام، انگریز چلا گیا اپنی غلامی چھوڑ گیا، اور آج قانون بھی ہمارا وہی ہے انگریز کی غلامی والا۔ معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو لگے، مجھے تو اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی ان باتوں سے۔ کوئی آپ کے قانون میں ہے اسلامی چیز؟ طلاق کے مسئلوں تک غیر اسلامی ہے، 3 طلاقیں بندہ دے کر جا رہا ہے۔ میں سوال کرنے لگا ہوں پورے بڑے مجمع سے، کسی بندے کے ذہن میں جواب ہو تو مجھے دے دیجئے گا ابھی مجمع کے اندر ہی۔ 3 طلاقیں دے کر گیا ہے بندہ، واضح 3 طلاقیں دی ہیں اس نے، 2 4 5 بندوں نے سنا بھی ہے، لکھ کر طلاق نہیں دی، چلا جائے کسی کورٹ کچہری میں، طلاق ہوئی کوئی نہیں۔ اپنے باپ دادا کو پوچھ کے دیکھو، ان کے زمانے میں تو طلاقیں لکھ کر دیتا ہی کوئی نہیں تھا، وہاں کیسے طلاق ہوتی تھی؟
وہ نہیں جی پہلے آپ ایک نوٹس بھیجیں طلاق کا، پھر دوسرا بھیجیں، پھر تیسرا بھیجیں، وہ 3 نوٹس بھیجیں جڑیاں پہلو 4 دیتی ہیں وہ کتنے گئی ہیں؟ نبی پاک کے زمانے میں تھا یہ لکھ کے دینے کے طلاق کے رواج کو؟ کہاں؟ وہ طلاق شدہ عورت ہے، عدالت اس کو اس کے ساتھ چلا رہی ہے، انہیں تو تیرا بھی یہ شوہر ہی ہے، چل تو ابھی، وہ کہہ رہی ہے میرے پاس گواہ بھی ہیں، انہیں تو چل لے جا ساتھ سے۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تحفہ دوں آپ کو اگلی بات، اللہ نہ کرے کسی کو جانا پڑے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد کورٹ کے اندر کچہری میں عدالت میں بٹھا کر جج کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ راضی نامے کی ڈیٹ ہے ان کی، اگر راضی نامہ ہو جائے تو بیوی کو لے کے چلا جائے۔ 3 طلاقیں کاغذی طور پر بھی ہو گئی ہیں، زبانی طور پر بھی ہو، پھر بھی عدالت کہنے صلح کا موقع دے دو، کادا دینا صلح کا موقع؟ قرآن کی صریح آیت ہے 3 طلاق کے بعد تو بیوی واپس جا ہی نہیں سکتی۔ وہ غلامی کا پٹا یہاں پڑا ہوا ہے نا، اتاریں گے کیسے؟ اس جج کو بھی پتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس جج کو بھی پتا میں غلط کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میرا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ خلا لینے کے لیے عورت نے کیس دائر کر دیا، کسی منشی سے، کسی وکیل کا منشی اگر بیٹھا ہوا ہے تو میرے سے زیادہ اچھی وضاحت کر دے گا وہ، یا کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو مجھ سے زیادہ اچھی وضاحت کر دیں گے۔ 2 طریقہ پہنی ہیں، بندے نو پتہ بھی نہیں کہ میری بی بی خلا لین آئی ہے، پچھو عدالت نے خلا دیتا، چل بھائی، وہ عورت خلا لے کے آگے نکاح کر رہی ہے جا کے، 2 طریقوں میں 3 طریقوں میں عورت کا نکاح ہو رہا ہے آگے۔ پچھلے نکاح کا کیا بنا؟ شوہر اس کا یہاں گھوم رہا ہے، روپیہ 500 دو، نوٹس نہ جان دیو شوہر کی طرف، شوہر کو پتہ ہی نہیں، بیوی خلا لے کے چلے۔ قرآن کہہ رہا ہے خلا تو شوہر نے دینا، کدھر چلے گیا؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، حضور تھوڑا ہو رہا ہے ابھی، اتنا یہاں پہ بھی ہونا ہے، ابھی تھوڑا ہو رہا ہے، اتنا یہاں پہ بھی ہونا ہے۔ اس کی تیاری مکمل ذہنی طور پر لوگ تیار رہے ہیں۔ جو حال ہم نے کر رکھا ہے خدا کے شریعت کا اور خدا کے قانون کا، میں سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ کسی بندے نے تحفہ دیا ہمیں، کیا خوبصورت جملہ دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبیوں سے فرمایا تھا میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں رسالت بھی دوں گا، تم نبی بن جاؤ گے، تمہارے کلمے پڑھے جائیں گے، تمہارے چرچے ہوں گے، لیکن تمہاری نبوت، تمہاری شریعت، تمہارا قانون چل رہا ہو، اسی دوران میرا حبیب آ جائے تو اپنی شریعت، اپنا قانون چھوڑ کر اس شریعت پر چلنا ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں سمجھا سکوں نا تو میرے اس گھنٹے کا مقصد پورا ہو جائے گا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں اگر یہ جملہ سمجھا دوں۔ آقا کا قانون، آقا کی شریعت، آقا کا قرآن وہ ہے، آقا کی حدیث وہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ حالانکہ نبی نے بھی آسمانی شریعت ہی دی ہے نا، تورات آسمانی ہے، زبور آسمانی ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے۔ آقا کی شریعت کے ہوتے ہوئے، آقا کے قانون کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، تو میرے بھائی جب کسی نبی کی نہیں چل سکتی تو کسی بندے کا بنایا ہوا قانون کیسے چل سکتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظلم کے پاڑ تو ہم نے توڑے ہوئے ایمانداری سے۔ یہ میرے خیر سامنے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، مشکاۃ شریف، یہ کتابوں حدیثوں میں، بلکہ قرآن کی آیت میں ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کدی سنے گا یہ پاکستان سے کٹے گئے ہوں؟ وہ قرآن کی اس آیت کا کیا بنا جس میں تھا ہاتھ کاٹنے کی سزا؟ اس کا کیا بنا؟ قرآن کی اس آیت کا کیا بنا کہ جس نے شادی شدہ نے زنا کیا، غیر شادی شدہ نے تو اس کو 80 کوڑے مارنے ہیں، وہ کہاں مارے گئے ہیں؟ حالانکہ پاکستان کے آئین میں تو پہلے لفظ یہ ہیں کہ کوئی قانون پاکستان کے اندر قرآن اور حدیث کے متصادم نہیں بنایا جائے گا۔ جب خدا کی حدود کا مذاق اڑایا جائے گا، خدا کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کیس آ گیا چوری کا، تو آقا نے فرمایا اس عورت کے نام اس کا بھی اتفاق سے فاطمہ تھا، آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے تیسے کر کے تو مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی تو ہاتھ ہی کاٹے جانے تھے، یہ موجود ہے حدیث۔ فرمایا اگر میری بیٹی بھی یہ کرتی تو ہونا یہی تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر آپ نے ایک چادر آپ نے بانٹی ہے مال غنیمت میں سے، تو ایک چادر سے آپ نے اپنے تہمت باندھا اور ایک چادر بطور قمیض اوپر پہنی ہوئی ہے یا اوپر لی ہوئی ہے۔ تو ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے کہنے لگا جی جو چادریں آپ نے بانٹی ہیں ایک ایک بانٹی ہے، اس میں سے تو پورا سوٹ بنتا ہی نہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ جمعے کے خطبے میں
جمعے کے خطبے میں یا خطاب میں چل رہا ہے، ایک ایک چادر دیا اسے تو پورا اپنا سوٹ بنتا ہی نہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل زیر سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ لوگ تھر تھر کانپتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا نام سن کر۔ تو حضرت عمر بن خطاب ممبر پہ کھڑے کہہ رہے ہیں ہاں میں اس کی وضاحت دیتا ہوں، یہ ایک میری چادر ہے اور ایک میرے بیٹے عبداللہ کو ملی تھی، اس نے وہ مجھے دے دی، دو ملا کر میرا سوٹ بنا ہے۔ کرے کو بندہ یوں کر کے دکھاؤ، اگلے پرخشے نہ اڑا دیتے، اگلے دن تہاڈا کام نہ چکیا گیا، تہاڈے منڈے نہ چکے گئے، تہاڈے کاروبار نہ بند کروا دیتے گئے، تسی ذرا چھیڑ کے ویکھو کسے تباہی نہ مچا دی لوگوں نے۔ یہاں شریعت کا وہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ یار، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی رحمت نہیں، مولوی حق نہیں بیان کر دے سونے، تسی حق سننا ہی نہیں چاہتے۔ مولویوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے بیچ میں، کو کرے مولوی حق بیان، بسترا اسٹیشن تے رکھیا ہے، میرے والد عالم دین تے کوئی نہیں، مینوں کہتے کاکا سیدھا حق بھی نہیں بیان کری دا، میں کہا لے کہ لوگ بسترا اسٹیشن تے رکھا ہوندے نا، تو لوگ کون حق سننا چاہے گا؟ ذرا کریں کسی کو بیان جا کر، یہ آپ کس چکر میں سنا رہے ہیں بھئی؟ یہ چیز خدا کا قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ کیا ہمارا دین، کیا ہمارا دین صرف نماز میں ہی ہے؟ 5 ٹائم دی نماز پڑھی تو دین مکمل ہو گیا؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو بھئی؟ آپ کا دین صرف نماز میں ہی ہے، نماز پڑھ لی، یا آپ کا دین صرف حج میں ہی ہے، حج کر لیا تو دین مکمل ہے؟ یہ کس نے سمجھا دیا؟ زکوٰۃ دے دی تو صرف دین مکمل ہو گیا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ حصے ہیں اس دین کے، ورنہ ہزاروں شعبے ہیں اس دین کے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں، ایک شادی میں میری ہمارے کسی دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو حق مہر پہ، کو کہتے جی میں تیرے کو سنیا تو نہیں رکھیا جنہ تسی کیا آتے ہیں میں مسئلہ، تو میرے ذہن میں بات آتی ہے اکثر، میں کہا یار حق مہر پہ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے شریعت پہ عمل کا تو حال یہ ہے، حق مہر ہے کم از کم 2 تولہ 7.5 ماسے چاندی، وہ 7-8 ہزار روپیہ بننا ہے جدے زمانے، اس تو کٹ حق مہر ہوندا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب چیک کر لینا ذرا، میرے ساتھ جانا کوئی نکاح پڑھانے، وہ پنڈو چودھری صاحب آئے ہوندے نے، وہی سر کھانوں نہیں اڑ دے، وہ جان دے لاما صاحب نویں لڑائی بنان لگے جے، ساڈے تے 5,000 ہی چلدا، وہ جان دے ہو جی ساڈے تے 2,500 ہی چلدا، 500 روپیہ حق مہر، خدا کی قسم ہے میں آدھا گھنٹہ بحث کی تھی ایک جگہ کھلو کے کہ یار 500 حق مہر نہیں ہوندا، ہن تے حق مہر ہو گیا 10,000 دے لگ گئے، انہیں جی پڑھانا، میں کہا پھر میں نہیں جی پڑھانا، تسی پڑھوا لو جی کو مرضی سد کے، میں کیوں ظلم کروں؟ یہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے، شریعت پہ اتنا عمل ہے۔ اچھا فیصلے شریعت کے ہیں، کرنے پڑتے چودھری صاحب نے کیوں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، فیصلہ کر جانا، آپ سوچنا جا کے، جو ہمارے ہاں ثالثی کونسل یونین کونسل کے اندر بنی ہوئی ہے طلاق کے صلح نامہ کروانے کے لیے، تو اسی وہ بندے بٹھا کے انہوں کو پوچھ لو تینوں طلاق دے مسئلے ہوندے ہیں، کدی صلح کرائی جاندے جی؟ وہ نہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے نے کوئی حل کڈو ذرا، تو میں قرآن بدل دوں حل نکالنے کے لیے؟ میں شریعت بدل دوں، یہ کر دوں جو یہودی کرتے آئے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں وہ کر دیں ہم؟ یہ کیوں کر رہے ہو یار؟ اس لیے امت مسلمہ، قرآن کی آیت ہے جس کو میں نے شروع میں پڑھا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، مومن بنو تو صحیح نا، مومن بنو تو صحیح۔ حضرت عمر بن خطاب، میرے پاس بے شمار چیزیں ہیں سنانے کے لیے، ہم اس کو کریں گے اگلے جمعوں میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کا مچھلی کھانے کو دل کیا، غلام نے اونٹ دوڑایا، جا کے مچھلی لے آیا، گرمی بڑی تھی، اونٹ کو نہلا دیا، واپس آتے حضرت عمر بن خطاب اٹھے، جا کے دیکھا اس کے کان کے پیچھے نا اونٹ کے پسینہ تھا، کان کے پیچھے پسینہ تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ دوڑا کے لے کے گیا تو اسے؟ ہاں جی دوڑا کے واپس آیا جی۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے اس بے زبان کو تکلیف دی تو نے، اس بے زبان کو اتنی گرمی میں دوڑایا تو نے، اتنی شدت میں دوڑایا، یہ مچھلی صدقہ کر دے، مچھلی میں نہیں کھاؤں گا، اس کو صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں وہ مچھلی کیوں کھاؤں کہ جس کی وجہ سے ایک اونٹ کو تکلیف دی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سنا تھک گیا،
بے مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا اور سنایا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں بیس بدل کر آپ گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں تو ایک عورت رو رہی ہے عمر کی جان کو، کہتی عمر کو اللہ یہ کرے، عمر کو یہ کرے۔ آپ نے کہا او بی بی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، عمر کیسا حکمران بنا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہماری۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو نے چولہے پہ ہانڈی چڑھائی تو ہوئی ہے؟ کہنے لگی اس میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ بچے سو جائیں، تاکہ بچے سو جائیں، پہلا پچھلا کے بچے سلا رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب گئے، وہ گھی کا کنسر، آٹا اور جو وغیرہ سبزی جو بھی ممکن تھا سامان اٹھایا، اور غلام اسلم ساتھ ہے۔ کہنے لگا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نہ اٹھا لوں اپنی کمر پہ؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا جی اس دن تے اپنا اپنا، فرمایا جی بھی میں اپنا چکن دے، اس دن تو اپنا اپنا ہے۔ آپ کی رعایا میں اگر آپ کا ملازم بھوکا مر رہا ہے نا، آپ کے ساتھ رہنے والا بھوکا مر رہا ہے، تو جنت کی امید آپ بھی نہ رکھیں، یہ کلیئر کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ اگر آپ سے تنگ ہے نا تو جنت کی امید آپ بھی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا، خدا نے نظام بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب لے کر گئے، گھر گئے، جا کر وہ سالن ہانڈی وغیرہ بنوائی، جو پیسے گئے، آٹا روٹی پکائی گئی، اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین 22 لاکھ کے 27 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران چولہے میں بھوکے مار رہا ہے، اور آگے سے وہ صبا اڑ رہی ہے، راکھ اڑ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ چولہے میں پھونکے مار مار کے ہانڈی پکوا رہے ہیں، اور بچوں کھانا کھا رہے ہیں، بچے کمزور ہو گئے بیچارے کئی دنوں کے بھوکے۔ تو حضرت عمر بن خطاب وہ جمیں وہ بندہ نہیں کوڑا بندہ ہوں کہ کمر پہ میرے بچے بیٹھے، حضرت عمر بن خطاب ان کے ساتھ ایسے کام کر کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انہیں رلایا میں نے ہے، انہیں ہنسا کے بھی میں ہی جاؤں گا۔ اچھا بی بی کو بھی نہیں پتا کہ عمر ہے، بی بی کو بھی نہیں پتا عمر ہے۔ بی بی پھر کہنے لگی عمر سے اچھا تو ہے جس نے ہمارا خیال تو رکھا نا، یہ عمر کیسا حکمران ہے، عمر سے حساب لیا جائے گا، عمر سے یہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں وہ قیامت والے دن حساب ہونا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب تڑپ کے کہنے لگے، جب بی بی نہ مانی تو آپ رو کے کہنے لگے بی بی عمر بن خطاب میں خود آیا ہوں، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہوا نا، اگر وہ آپ سے تنگ ہے تو آپ کی نماز کہاں سے قبول ہونی ہے؟ جواب دے جائیے گا اپنے آپ کو۔ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اگر تنگ ہے تو آپ کی نماز کی قبولیت کہاں سے ہے؟ میں مسجد میں اور میں آ کے میں نے تنگ کر دیا ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو، تو میری نماز کی قبولیت کا کہاں سے راہ نکلنی ہے بھائی؟ میں راستے سے گزر کے آیا ہوں، بندہ ڈر کے سہم کے راستہ چھوڑ رہا ہے تو میں مسجد میں لینے کے آیا ہوں، یہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ میں کیا لینے آیا ہوں؟ میں جس راستے سے گزر جاؤں لوگ وہاں کھڑے مجھے سلام کریں اس لیے کہ یار میری زبان اچھی ہے، میرا کردار اچھا ہے، میرا اخلاق اچھا ہے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ میں بے شمار باتوں میں سے اینڈ کر رہا ہوں اپنی بات کا، آقا تو ہر لمحہ مسکراتے رہتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، خوشی کا اظہار، اور جس سے بات کرتے ایسے نہیں کرتے تھے۔ حدیث پڑھ کے دیکھیں، ہم کسی دن حلیہ پڑھیں گے آقا ادھر بندہ بات کر رہا تو یوں نہیں کرتے تھے ٹیڑھی، آقا سارا چہرہ سارا سینہ پھیر کے پوری توجہ کر کے سنتے تھے کہ میرا غلام آیا ہے، میرا غلام آیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو خدا بھی کہہ رہا حبیب ان کے لیے ذرا نرم ہو جانا ہے، یہ آپ کے غلام ہیں، اور آقا ہیں بھی۔ آقا علیہ السلام کی ہزاروں کروڑوں شانیں ہیں، ان میں سے جو شان ہر بندے کو آتی ہے نا، وہ ایک شان ہے جو میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو نہ آتی ہو۔ وہ کون سی ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ ہمیں بھی اس میں سے حصہ لینا نا، رحمت کرنی ہے، فضل کرنا ہے۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔